بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجاب۔ جیسے کہ ہم سبق بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی پڑھائی کر چکے ہیں، آدھے سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں، مزید جو رہ گیا اس کی پڑھائی آج ہم کر لیں گے اور اس کے مشقی سوالات کر لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کھول لیں کتاب کا صفحہ نمبر 14۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے جو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کسی بھی ملک کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دی جاتی ہے۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما کی تربیت میں شامل کچھ مہارتیں اور ہنر یہ ہیں، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا سیکھنا، مثلا روزانہ ایک نیکی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی مین جو اہم اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں جاننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی کے طریقے سیکھنا، خود صاف رہنا اور استعمال کی چیزیں مثلا برتن وغیرہ صاف رکھنا، پانی ابال کر ٹھنڈا کر کے پینے کے لیے استعمال کرنا، اپنی صحت اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چاق و چوبند یعنی چست رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف مشق کرنا یا ایکسرسائز کرنا۔ ابتدائی طبی امداد کے طریقے سیکھنا، مثلا زخم کی صفائی کر کے مرہم پٹی کرنا۔ اہم مقامات اور اداروں سے رابطہ کرنے کے طریقے جاننا، مثلا فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینس اور ہسپتال وغیرہ کے ٹیلی فون نمبرز جاننا۔ مختلف آلات مثلا سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا۔ ٹریفک کے قوانین اور سڑک پار کرنے اور کروانے کے قاعدے جاننا، یہ ٹریفک جب رش زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگ ایسے تو نہیں سڑک پار کرتے ہیں، ٹریفک کے قوانین کو پر عمل کرتے ہیں نا، جیسے وہ پیلی بتی ہوتی ہے سرخ اور وہ ہری بتی ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ اپنی گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں۔ بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنے جیب خرچ میں بچت کرنا سیکھنا۔ علامہ اقبال کی سوانح حیات یعنی ان کی زندگی کے بارے میں جو اہم باتیں ہیں اور ان کی کم از کم 3 نظمیں یاد کرنا۔ ماحول میں موجود پھولوں پودوں سے واقف ہونا، ان کا خیال رکھنے اور استعمال کرنے کے طریقے سیکھنا۔ اپنے یونٹ اور اسکول میں معاشرتی خدمت کے منصوبوں میں حصہ لینا۔ کھانا بنانا، دسترخوان لگانے سے لے کر گھر کی کچھ چیزوں کی خود مرمت کرنا سیکھنا۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کا وعدہ، میں وعدہ کرتا یا کرتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانوں گا یا مانوں گی، سچا پاکستانی بنوں گا یا بنوں گی اور سب کے کام آؤں گا یا آؤں گی۔ علی پڑھتے پڑھتے تھک گیا تھا لیکن اس کا شوق اور بڑھ گیا تھا۔ کتاب بند کر کے اس نے کہا، ابو یہ سب خوبیاں تو ہم میں بھی ہونی چاہیے، اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں بھی اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بنوں۔ ابو اور باجی نے خوش ہو کر کہا، انشاءاللہ۔ پاکستان میں اس وقت 10 اسکاؤٹس ایسوسی ایشنز کام کر رہی ہیں، جن میں 4 صوبوں کے علاوہ PIA، ریلوے اسلام آباد، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا کی ایسوسی ایشنز بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سبق کی ہم نے آج پڑھائی کر لی ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ میں لوگوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو یہ جتنے پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت دی جاتی ہے، یعنی ان کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے پہلے مذہبی عقائد کے بارے میں جانیں، پھر صفائی کے بارے میں، پھر انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ابتدائی طبی امداد کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ اس پیچھے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو فوری طور پہ یعنی اس کا زخم یا خون بند کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ ابتدائی طبی امداد ہوتی ہے۔ پھر ٹریفک کی قوانین اور پھر اہم اداروں کے بارے میں رابطہ، جیسے فائر بریگیڈ، پولیس وغیرہ سے رابطہ کرنے کے کون سے نمبر ہیں، ان سے آگاہ ہونا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی سوانح حیات یعنی علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اس لیے ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے، یہ پھر سکھایا جاتا ہے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت میں۔ اور اس کے علاوہ معاشرتی خدمت یعنی لوگوں کے یا معاشرے کی خدمت کس طرح کی جا سکتی ہے، یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں یا یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کی اس تربیت میں لوگوں کو یعنی اس کے بارے میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اب آپ آ جائیں صفحہ نمبر 15 پہ۔ صفحہ نمبر 15 پہ الفاظ معنی ہے، یہ الفاظ معنی میں پڑھ لیتی ہوں، آپ لوگوں نے اس کو پڑھنے کے بعد اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے۔ تربیت، تعلیم، سکھانا۔ سوانح حیات، حالات زندگی۔ چاق و چوبند، چست و توانا۔ ناگہانی آفت، اچانک آنے والی مشکل۔ ابتدائی طبی امداد، زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد۔ ہنر، خوبی، اچھائی۔ اب ہے معروضی سوالات، یہ آپ لوگوں نے اپنی پینسل سے اپنی بک پر ہی کرنا ہے۔
درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے اور خالی جگہ میں بھی لکھنا ہے۔ ابو جو کتاب الماری سے تلاش کر کے لائے اس کا نام؟ حکایات سعدی، بچوں کی کہانیاں، کلیات اقبال۔ آنسر ہے اسکاؤٹ تحریک تھا۔ شاہین اسکاؤٹس کے لیے عمر کی حد 6 سے 11 سال ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے سرکل کر دینا ہے، باقی آپشنس غلط ہیں۔ میں باقی آپشنس بھی پڑھ لیتی ہوں۔ 5 سے 8 سال، 9 سے 12 سال، 10 سے 11 سال۔ لارڈ بیٹن پاؤل کا تعلق ڈیش سے تھا؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، تو برطانیہ سے تھا۔ لارڈ بیٹن پاؤل نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام موجود تھا۔ کہانی، کتاب، نظم، رپورٹ۔ جواب میں نے لکھ دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علی نے اس ڈیسک کا حصہ بننے کا پکا ارادہ کر لیا۔ کرکٹ ٹیم، اسکاؤٹ تحریک، گرلز گائیڈ، محلہ کمیٹی۔ آنسر ہے اسکاؤٹ تحریک، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اب آپ لوگ آ جائیں نیٹ کاپی کے کام کی طرف۔ یہاں آپ لوگوں نے خوش خطی کرنی ہے۔ خوش خطی کے لیے 5 الفاظ ہیں۔ پہلا ہے تربیت، حادثہ، ابتدائی، ہنگامی، نمٹنے، رفتہ رفتہ۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1 ہے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت کے 2 فائدے لکھیں۔ اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت کے درج ذیل فائدے ہیں۔ اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت کی وجہ سے ہر طرح کے مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت خاص طور پر کن حالات میں کام آتی ہے؟ جواب ہے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت ہنگامی حالات مثلاً جنگ، زلزلہ، سیلاب کے وقت کام آتی ہے۔ نمبر 3 ہے ابتدائی طبی امداد کیسے کہتے ہیں؟ چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف مثلاً سانپ یا کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تحریک کس نے شروع کی اور کیوں؟ جواب ہے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تحریک کے بانی لارڈ بیٹن پاؤل تھے، اور انہوں نے سوچا کہ لڑکے اور لڑکیاں ابتدائی تعلیم کے دوران لکھائی اور پڑھائی کے علاوہ کچھ ایسے ہنر اور کام سیکھیں جن سے ان کی اپنی اور ارد گرد رہنے والوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا، سوال جواب ہو گئے، الفاظ معنی، املا کے الفاظ۔ یہ سارا کام آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپی پر کرنا ہے، اور جو معروضی سوالات تھے وہ آپ لوگوں نے اپنی بک پر ہی کرنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی کام ہے۔ کام کو صحیح طرح سے سوچ سمجھ کر کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اسکول کے آفیشیل نمبر پہ رابطہ کریں۔ آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا ہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔